السلام علیکم دوستوں، آج حاضر ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کریلا۔ ایک مشہور ترکاری ہے جس کی بیل درمیان سے دھاگے کی طرح لمبی ہوتی ہے اور پتے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، کھردرے ہوتے ہیں، پر ہلکے ہلکے کانٹے ہوتے ہیں۔ پھول زرد رنگ کے جو نرم اور خوبصورت ہوتے ہیں۔ پھل یعنی کہ کریلا 1 انچ سے لے کر 5 انچ تک لمبا ہوتا ہے۔ دونوں سرے جو اس کے ہوتے ہیں پتلے ہوتے ہیں، درمیان سے موٹا ہوتا ہے۔ کریلے کے اوپر چھوٹے چھوٹے پھوڑوں کی طرح ابھار ہوتے ہیں۔ جب یہ کچا ہوتا ہے تو ان کا رنگ سبز ہوتا ہے، جب یہ پکنے لگتا ہے تو اس کا رنگ سرخ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کریلے کے تخم کدو کی طرح کھردرے ہوتے ہیں، لیکن دوسری قسم کے کریلے پتلے اور کافی لمبے ہوتے ہیں جو کھانے میں لذیذ ہوتے ہیں۔ اس کی ایک قسم جنگلی ہے، اس کے اوپر کریلے کی طرح ابھار تو ہوتے ہیں لیکن ان کی طرح ان کے اندر بیج نہیں ہوتے۔ ان کا ذائقہ کریلے کی طرح ہوتا ہے۔ ان کو مرض جو شوگر ہوتی ہے اس میں بہت مفید خیال کیا جاتا ہے۔ اس کو پنجاب میں، پاکستان میں تقریباً پورے پاکستان میں کاشت کیا جاتا ہے۔ مزاج کے حساب سے یہ گرم خشک ہے درجہ سوم میں۔ افعال کی بات کریں تو مکئی، میدا، ملین، شکم، منفس، بلغم، قاتل کرم شکم، دافع موٹاپا، دافع ذیابیطس۔ استعمال کے حساب سے کریلے کو عموماً بطور ناخوش استعمال کرتے ہیں۔ اکثر گھر میں اسے چھیل کر نمک لگا کر کچھ دیر کے لیے رکھ دیا جاتا ہے، اس سے اس کی کڑواہٹ کم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس میں پیاز، چنے کی دال تنہا یا گوشت کے ساتھ پکا کر استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے جو ایک حکیم صاحب ہیں، پروفیسر حکیم محمد طارق صاحب کے والد محترم حکیم عبد المجید مرحوم کہتے تھے کہ اس طرح تلخی تو کم ہوتی ہے لیکن اس کا اثر بھی کم ہو جاتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کے تلخ پانی نکالا نہ جائے۔ بعض لوگ اس کے اندر کا بیج نکال کر اس میں قیمہ یا گوشت دوسری چیزیں بھر کر اس کو پکاتے ہیں، جو کہ بھرے ہوئے کریلے کے نام سے مشہور ہے۔ اور کریلے جو ہوتے ہیں کئی طریقے سے پکائے جاتے ہیں۔ جعلی ہونے کی وجہ سے اس کا رس آنکھوں کے امراض، جالا پھولا، دھند وغیرہ میں استعمال کرنا مفید ہوتا ہے۔ دردوں کے لیے اس کا لیپ بہت مفید ہے۔ سرکہ کے ہمراہ کریلے کو پیس کر لگانا ورم گلوں کو بہت مفید ہے، اس کو تحلیل کر دیتا ہے۔ شوگر کو ختم کرتا ہے کریلا، ختم تو نہیں کرتا مگر اس کے لیے مفید ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس کا جو پانی ہوتا ہے 2 تولا پانی ہر روز نہار منہ پینا، اس کو خشک کر کے اس کا سفوف بنا کر 2 ماشا سے 3 ماشا تک استعمال کرنا بہت مفید ہوتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ چھال فالسا کا جو ہوتا ہے خساندہ بھی استعمال کریں تو انتہائی مفید ہے۔ اس کا تازہ رس یرقان اور خون کو صاف کرتا ہے۔ اس کے پانی کا رس قاتل کرم شکم مطلب کہ پیٹ کے جو کیڑے ہوتے ہیں ان کو ختم کرتا ہے۔ منفس بلغم ہونے کی وجہ سے دمہ کھانسی میں بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ وجل، مفاصل، نقرس، استسقاء اور ورم طحال میں بھی بہت مفید ہے۔ مکئی با اعصاب کاسریا اور مکوی میدا ہے۔ کریلے کے پتوں کا پانی نچوڑ کر ذات الریہ اطفال جو میں بہت فائدہ دیتا ہے، مطلب بچوں کا جو نمونیا ہوتا ہے اس میں بہت فائدہ دیتا ہے اور دست لاتا ہے۔ کریلوں کو سائے میں خشک کر کے بما بی سفوف بنا کر 2 ماشا روزانہ کھانا جو ہوتا ہے موٹے لوگوں کا وزن کم کرتا ہے۔ اور اس کی جو کچھ مجربات جن میں سے ایک یہ ہے کہ جب استسقاء جگر کی خرابی ہو تو تازہ کریلا کا رس 7 تولا، شہد 2 تولا ملا کر روزانہ 2 سے 3 مرتبہ مطلب استعمال کرنے سے آپ کو فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور مرارہ کی پتھری جو ہوتی ہے مطلب پتا کی پتھری میں اس کا پانی بہت مفید ہے۔ اس کو 2 تولا صبح، 2 تولا شام، اور روغن زیتون 2 تولا دودھ میں ملا کر سوتے وقت پلانا بھی مفید ہے۔ اور اگر نفع خاص کی بات کی جائے تو دفع امراض بلغمی مطلب بلغمی امراض کو یہ ختم کرتا ہے۔ یہ خشکی پیدا کرتا ہے، مطلب کہ یہ مضر کی بات کریں تو یہ جسم میں خشکی پیدا کرتا ہے۔ مصالحہ کے حساب سے مرچ سیاہ، فلفل دراز اور روغن۔ کیمیائی اجزاء کی بات کی جائے تو پانی سب سے زیادہ پروٹین، چربی، کیلشیم، فاسفورس، آئرن، وٹامن اے، وٹامن B6 اور وٹامن سی بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ مقدار خوراک: پتوں کا پانی 1 تولا سے 2 تولا تک استعمال کر سکتے ہیں۔ سفوف خشک کریلا جو کریلے کو خشک کر کے پیسا جائے جو اس میں مطلب پاؤڈر بنتا ہے تو وہ 3 گرام تک استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ ایک وقت میں استعمال نہ کریں کیونکہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اس سے زیادہ جب استعمال کیا جائے تو وہ جسم میں نقصان پیدا کرتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی کریلے کی
کچھ افادیت اور کچھ نقصانات جو ہم نے ڈسکس کیے. کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیوز دوستوں تک پہنچتی رہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.